بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بھرپور حملہ، بڑی تباہی مچا دی۔ ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد اسرائیل پر میزائلوں سے بھرپور حملہ کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حملوں کے دوران تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ جبکہ مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر شروع کر دی گئی ہے۔ بیان کے مطابق خرم شہر 4، قدر عماد اور خیبر شکن میزائل داغے گئے اور 100 سے زائد فوجی و سیکیورٹی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ حملے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے جواب میں کیے گئے، جنہیں مبینہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری جانب خبرسا ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر ڈرون حملہ کیا گیا، جبکہ عراقی شہر اربل میں واقع امریکی بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے بیت شمس، جافا اور القدس سمیت مختلف مقامات پر حملوں کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیٹو یا دیگر اتحادی ممالک کی ضرورت نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو نیٹو یا دیگر اتحادی ممالک کی مدد کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی خواہش۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ کو جاپان، آسٹریلیا یا جنوبی کوریا کی حمایت کی بھی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے دفاع اور اقدامات کے لیے خود کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی ممالک نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تاہم انہیں اس فیصلے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر سال نیٹو ممالک کی حفاظت پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اتحادی ممالک امریکہ کی مدد کے لیے آگے نہیں آتے۔ ایران کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوجی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہو چکی ہیں اور امریکہ کی کامیابی کے بعد ایران اب کسی کو دھمکا نہیں سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے اور اسے کسی بھی ملک یا اتحادی کی مدد کی ضرورت نہیں، جبکہ امریکہ ہمیشہ اپنے اتحادیوں کی مدد کرتا آیا ہے لیکن بدلے میں وہ تعاون نہیں ملا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب نے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد صورتحال پر سعودی عرب نے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جو آج شام ریاض میں منعقد ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں رکن ممالک کو درپیش چیلنجز، باہمی تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں بلایا گیا ہے جب خطے میں کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کی وجہ سے خلیجی ممالک کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر پروازیں متاثر ہو رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ کی طرف جانا شروع۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ ایران جنگ چھوڑ کر واپس بندرگاہ کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ میں آگ لگی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق USS جیرالڈ آر فورڈ کے مرکزی لانڈری ایریا میں آگ لگی۔ لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹے سے زیادہ وقت لگا۔ بتایا گیا تھا کہ واقعے میں 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے، تاہم جہاز کے انجن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بحری بیڑے میں آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق USS جیرالڈ آر فورڈ پر تقریباً 4500 افراد کا عملہ تعینات ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس کبھی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔
فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ فرانس کبھی بھی آبنۂ ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اپنے ایک بیان میں صدر میکرون نے کہا کہ ہم اس تنازع کے فریق نہیں ہیں، موجودہ صورتحال میں ہرمز کھلوانے کے کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرانس اتحاد کی تیاری پر کام کر رہا ہے جو کشیدگی ختم کروانے کے بعد آزادانہ جہاز رانی کی ضمانت فراہم کرے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ برطانیہ آبنۂ ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کا علی لاریجانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی سمیت دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت پر ایرانی پاسداران انقلاب کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں علی لاریجانی سمیت دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ علی لاریجانی کا خون دیگر شہداء کی طرح ایرانی عزت، قومی بیداری کا سبب ہے۔ ان کا خون صہیونیوں کے مقابلے میں حوصلہ افزا ہے۔ شہید علی لاریجانی اور دیگر شہداء کا بدلہ لینا کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر امیر حاتمی نے بھی تمام شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت پر ہمارا رد عمل فیصلہ کن ہوگا اور ہمارا جواب دشمن کے لیے شدید پریشانی کا سبب بنے گا۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ شہید علی لاریجانی کی انقلابی قیادت نے قوم کے لیے لازوال میراث چھوڑی ہے۔ مجرمانہ اقدامات ایران کی خود مختاری اور دفاع کے راستے میں خلل نہیں ڈالیں گے۔ ان بیانات کے ساتھ ہی ایران نے اسرائیل کے خلاف ایک اور بڑا وار کیا، جس کے بعد تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ واضح رہے کہ امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں گزشتہ روز ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اپنے بیٹے سمیت شہید ہو گئے تھے، جس کی سرکاری سطح پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے آبنۂ ہرمز کے ساتھ واضح ایرانی میزائل سائٹس پر زیر زمین بنکرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے طاقتور بموں کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے ساحلی علاقوں میں واقع مضبوط میزائل سائٹس پر کامیابی کے ساتھ متعدد 5000 پاؤنڈ وزنی زیر زمین اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بموں کا استعمال کیے ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق ان مقامات پر موجود ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ ایران کی جانب سے اسی آبی گزرگاہ کی بندش کی وجہ سے دنیا کی تقریباً 20% تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آبنۂ ہرمز ایک اہم سمندری تجارتی راستہ ہے جس کے ذریعے دنیا کا تقریباً 20% تیل پہنچایا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس ایران کے ساتھ سیٹلائٹ امیجری اور ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روس ایران کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی تعاون بڑھا رہا ہے اور تہران کو خطے میں امریکی فورسز کو نشانہ بنانے میں مدد کے لیے سیٹلائٹ تصاویر اور جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اس رپورٹ کی صداقت کی تصدیق نہیں کی جا سکی کیونکہ روس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی انٹیلیجنس شیئر نہیں کر رہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کمزور نہیں ہو رہا بلکہ آخری حد تک لڑنے کو تیار ہے، خفیہ امریکی رپورٹ میں انکشاف۔ امریکی اخبار نے محکمہ خارجہ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر اسرائیلی حکام نے امریکی سفارتکاروں کو بتایا ہے کہ اگر ایرانی شہری حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے تو انہیں قتل عام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام کا اندازہ ہے کہ ایران کی حکومت کمزور نہیں پڑ رہی اور 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت اور جاری امریکی و اسرائیلی حملوں کے باوجود آخری حد تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صورتحال کا ادراک ہونے کے باوجود اسرائیلی حکام نے عوامی بغاوت کی امید ظاہر کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ اگر ایران میں احتجاج شروع ہوئے تو وہ مظاہرین کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ میں جنگ، چین کا ایران، اردن، لبنان اور عراق کے لیے ہنگامی انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔
چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امداد کا مقصد متاثرہ عوام کی مشکلات کم کرنا۔ چین خطے میں انسانی بحران پر تشویش اور متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ خطے میں بڑھتی ہوئی انسانی بحران کو روکنا عالمی ترجیح ہونی چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔